سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے کیے گئے سوالات، جن کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں نہ صرف انہیں نافذ کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو کچھ سوالات چند لوگوں نے پوچھے، وہ شامل کریں گے۔ ہمارا پروگرام ہے آج کا، جو اس کا ٹاپک ہے دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اسباب بیان فرمائے ہیں ان پر غور کریں گے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے قیامت میں سب سے آرام میں وہ بندہ ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی، حضور کا ساتھ، حضور کا قرب، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نزدیکی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے، کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر خوب درود و سلام پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ الرحمن اجر بھی نصیب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی درود پاک پڑھنے والوں پر جو ہوگا وہ بھی اللہ کریم نصیب فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا کہ ایک بار حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ فاجتمع الناس الیہ، فرماتے لوگ جو ہے وہ آپ کو پہچانتے تھے کہ آپ حضرت ابراہیم بن ادھم ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور ایسے اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا زندگی گزارنے کا انداز، آپ کی سیرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے معمور ہے۔ لوگ جمع ہو گئے آپ کے پاس۔ فقالوا لہو، تو لوگوں نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے کہا، کیا؟ یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق، یہ آپ کی کنیت ہے۔ کہنے لگے ان اللہ تعالی یقول فی کتابہ ادعونی استجب لکم، کہنے لگے اے ابو اسحاق، اے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کریم اپنی کتاب میں فرماتا ہے، قرآن مجید میں، کیا؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ کہنے لگے وَنَحْنُ نَدْعُوهُ مُنْذُ دَهْرٍ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَنَا، کہنے لگے ہم طویل عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا بات ہے، کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ سوال کیا کہ قرآن میں یہ ہے
کہ اللہ کریم فرماتا مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ کہنے لگے ہم ایک عرصے سے مانگ رہے ہیں، ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی، ہمیں جو مانگ رہے ہیں وہ عطا نہیں کیا جا رہا، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ فقال ابراہیم، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا اہل البصرہ ماتت قلوبکم فی عشرۃ اشیاء، اے اہل بصرہ تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، 10 چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے تمہارے دلوں کو مردہ کر دیا ہے، اور دلوں کے مردہ ہو جانے کی وجہ سے اب تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں اپنے آپ پر، اپنے انداز زندگی پر، اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 10 اسباب ذکر فرمائے ہیں دعائیں قبول نہ ہونے کے، اس پر غور کریں کہ کہیں ہمارے اندر بھی یہ چیزیں موجود تو نہیں، اگر موجود ہیں تو فوراً سے پہلے چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ان چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے اہل بصرہ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یقیناً جس میں یہ اسباب پائے جائیں گے اس کی دعا بھی شرف قبولیت نہیں پا سکے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا اولھا، فرمایا وہ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقہ۔ ارشاد فرماتے ہیں عرفتم اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہو، لیکن اس کے باوجود ولم تؤدوا حقہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے۔ فرمایا یہ وہ پہلی چیز ہے جس نے تمہارے دلوں کو مردہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، اس کی معرفت ہے، لیکن پھر اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وثانی، دوسری چیز جو ہے قرأتم کتاب اللہ، تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو لیکن ولم تعملوا بہ، لیکن قرآن کی آیات پر عمل نہیں کرتے۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے احکام بیان فرمائے ہیں وہ حکم تم پورے نہیں کرتے، ان پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی نے تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا والثالث ادعیتم حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترکتم سنتہ۔ ارشاد فرمایا آپ نے کہ تم نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے دعوے دار ہو، حضور سے محبت ہے، نبی پاک علیہ السلام سے پیار ہے، حضور کا عشق دل میں ہے، یہ سارے دعوے کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود وَتَرَكْتُمْ سُنَّتَهُ، ان کی سنتوں سے منہ موڑا ہوا ہے تم نے، ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ چوتھی بات مزید ارشاد فرمائی، فرمایا ادعیتم عداوت الشیطان، ارشاد فرمایا تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں شیطان سے دشمنی ہے، شیطان سے عداوت ہے، لیکن باوجود اس کے کہ تم اس کی موافقت کرتے ہو، باتیں شیطان کی مانتے ہو جو وہ کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا والخامس قلتم نحب الجنت، آپ نے ارشاد فرمایا تم کہتے ہو ہمیں جنت سے پیار ہے، ہم چاہتے ہیں جنت ہمیں نصیب ہو جائے، وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا، ارشاد فرمایا لیکن تم جنت میں جانے والے کام کرتے نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا چھٹی چیز وہ جس نے تمہارے دلوں کو مردہ کر دیا ہے، ارشاد فرمایا قُلْتُمْ، تم یہ کہتے ہو نخاف النار، تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں دوزخ سے ڈر لگتا ہے، ہم دوزخ کی آگ سے ڈرتے ہیں، لیکن وَرَهَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِهَا، لیکن ارشاد فرمایا تم جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو، باوجود اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ڈرتے ہیں، لیکن کام دوزخ میں جانے والے کر رہے ہو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ساتویں بات قلتم، تم یہ کہتے ہو ان الموت حق، موت کے حق ہونے پر یقین ہے تمہارا، تم یہ کہتے ہو کہ موت نے آنا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن موت کے لیے تیاری نہیں کرتے تم لوگ، زبان سے دعویٰ ہے بس کہ موت نے آنا ہے، ہمارا ایمان ہے، حق ہے، موت آ کر رہے گی، لیکن ارشاد فرمایا اس کے لیے تیاری نہیں کرتے تم لوگ کہ موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آٹھویں چیز جس نے تمہارے دلوں کو مردہ کر دیا ہے، فرمایا اشتغلتم بعیوب اخوانکم، ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب تلاش کرتے ہو، عیب ٹٹولتے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب تلاش کرنے میں مصروف رہتے ہو، حالانکہ ہونا کیا چاہیے، مسلمان بھائیوں کے عیب تلاش نہ کرے بلکہ اپنی کمی کو پورا کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے آپ کو دیکھے، لیکن ارشاد فرمایا تم کیا کرتے ہو اشتغلتم بعیوب اخوانکم،
تم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب ٹٹولتے ہو، تلاش کرتے ہو، ٹو میں لگے رہتے ہو، کسی کو کوئی بات پتہ چلے، لیکن وَنَبَذْتُمْ عُیُوبَکُمْ، ارشاد فرمایا اپنے عیبوں کو تم بھولے بیٹھے ہو، اپنے عیبوں پر نظر نہیں کرتے، ان سے چشم پوشی کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا 9ویں بات وہ اَکَلْتُمْ نِعْمَةَ رَبِّکُمْ وَلَمْ تَشْکُرُوهَا، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا اپنے رب کی نعمتیں کھاتے ہو تم، اپنے رب کی نعمتیں کھاتے ہو تم، وَلَمْ تَشْکُرُوهَا، لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اے اللہ تو نے ہمیں کھلایا، تیری نعمتیں ان سے فائدہ اٹھایا، پھر اس کا شکر ادا کرے۔ اور نعمت کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ جو نعمت استعمال کی ہے، جو قوت آئی ہے، اس قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام میں صرف نہ کرنا، یہ نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے 10ویں بات ارشاد فرمائی، فرمایا دفنتم موتاکم، ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کو دفناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے دنیا سے چلے جانے والے لوگوں کو دفن کرتے ہو تم، لیکن وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ، لیکن ان دن رات دفنائے جانے والے لوگوں سے تم عبرت نہیں پکڑتے، درس حاصل نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا آپ نے اسی لیے تمہارے دل کیا ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، دل تمہارے مر چکے ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، یہ 10 کے 10 اسباب، 10 کی 10 چیزیں ہم میں سے ہر بندہ غور کرے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ یہ 10 میرے اندر بھی موجود ہے۔ ہمارا زندگی گزارنے کا انداز بھی ایسے ہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت تو ہے لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن آپ کی سنتوں سے منہ موڑ رکھا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یاد رکھیے یہ زبانی دعویٰ جو ہے یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں کر سکتا، یہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام و مرتبہ نہیں دلا سکتا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہ کی جائے۔ اور ایسے ہی ارشاد فرمایا آپ نے کہ تم شیطان سے دشمنی کے دعوے دار ہو لیکن پیروی اسی کی کرتے ہو، بات اسی کی مانتے ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں ہمارا انداز کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہیں جنہیں اس بات کا شکوہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ 10 چیزیں یا ان میں سے چند چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یاد رکھیے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو ہماری توجہ دلائی ہے اپنے اس پیاری بات کے ذریعے، ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، نام لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن اس کو جاننے پہچاننے کے باوجود اس کا حق ادا نہیں کر رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کرتے۔ ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر لیکن اس نے فرمایا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز ادا نہیں کرتے۔ اس نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو جاننا پہچاننے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی، اس پر ایمان لے آیا بندہ، اب جس بات کا وہ حکم ارشاد فرماتا رہے اس پر عمل کرتا رہے، اور جس سے وہ منع فرما دے بندے کو چاہیے کہ رک جائے۔ یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا حق پہچاننا، ورنہ باوجود اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان ہونے کے اگر نافرمانی کی ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور دنیا میں جو ایک اس کا وبال ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی بھی پابندی کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے حق کو پہچاننا ہے۔ ایسے ہی دوسرا سبب ارشاد فرمایا تلاوت قرآن کرتے لیکن احکام پر عمل نہیں کرتے۔ یہاں تو معاملہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم تلاوت قرآن کرتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ہم تلاوت قرآن کتنی کرتے ہیں، روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو سال کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھاتے ہیں۔ رمضان مبارک میں پچھلے سال پڑھا تھا، اب آئندہ سال رمضان شریف آئے گا تبھی قرآن مجید پڑھیں گے، عمل کرنا تو دور کی بات۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ تم تلاوت کرتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اسی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ پھر پڑھنے میں بھی جو پڑھتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ غور کریں، درست پڑھ رہے ہیں یا بس سنا کے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید جب بھی پڑھے، تلاوت بندہ جب بھی کرے، درست انداز میں کرنی چاہیے، درست طریقے پر کرنی چاہیے۔
اور مخارج اور حروف کو درست ادائیگی کے ساتھ پھر بندہ قرآن مجید پڑھے گا تو انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں بھی پائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو لیکن ان کی سنتیں چھوڑتے ہو۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں کتنی سنتیں ہمیں معلوم ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے طریقے ہم جانتے ہیں لیکن ان سے منہ موڑا ہوا ہے اور زبانی طور پر ہم حضور کے نام پر جان بھی فدا کرنے کو تیار ہیں لیکن عملی زندگی میں ہم لوگ کتنا پیچھے ہیں ہر ایک اس بات کو جانتا ہے۔ کاش نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جیسی محبت کے ہم دعوے دار ہیں اللہ کرے ہمارا ظاہر باطن بھی اس دعوے کے مطابق ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تلاوت قرآن کرنی، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ کو اپنا کر اس کے مطابق خود بھی زندگی گزارنی ہے اور دوسروں کو بھی اسی کا درس دینا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن پھر آپ دیکھیں گے اس کی برکتیں آپ کی زندگی کے اندر نصیب ہوں گی، آپ کو شب و روز دن رات کے اندر انشاءاللہ الرحمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کو اپنا لینے کی بدولت دن رات میں آپ کو واقعی سکون نصیب ہوگا اور پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی برکات کیسے ظاہر ہوا کرتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین چوتھی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس بات کو جانتے ہو، اور اللہ کریم بھی ارشاد فرماتا انہو لکم عدو مبین، ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے پھر بھی پیروی شیطان کی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عقل سمجھ اور شعور رکھنے والا بندہ جانتا ہے کبھی بھی وہ اپنے دشمن کی کوئی بات نہیں مانے گا، اس کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا، وہ دشمن ہے ہی اسی لیے کہ وہ اس کا خیر خواہ نہیں ہے۔ جب ہم دنیاوی اعتبار سے، حالانکہ دنیا کے جو دشمن ہے ظاہری طور پر جو انسان ہے بعض اوقات وہ دشمن ہوتا ہے اور بعض اوقات گہرا دوست بھی بن جاتا ہے، لیکن شیطان وہ دشمن ہے جو دشمن ہے تو دشمن ہی رہے گا، جس کی دشمنی میں کسی قسم کا شک نہیں، اور وہ کبھی مسلمانوں کا خیر خواہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کی بات کو ماننا، جو چیزیں اسے پسند ہیں وہ طریقے اختیار کرنا، ان طریقوں کو اپنانا یقیناً یہ بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم وہ کون سے کام کر رہے ہیں جو شیطان کو خوش کرنے والے ہیں۔ ہمیں تو وہ کام کرنے ہیں جو ہمارے رب رحمان کو خوش کرنے والے ہیں، اور یقیناً وہ دین پر عمل کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا ہے، وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہے۔ پانچواں اور چھٹا آپ نے ارشاد فرمایا زبان سے جنت کی طلب کرتے ہو اور ایسے ہی جہنم سے ڈرنے کا اقرار بھی کرتے ہو کہ ہمیں دوزخ سے ڈر لگتا ہے ہمیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت کی طلب بھی ہے، ارشاد فرمایا اس کا دعویٰ بھی کرتے ہو لیکن دوزخ سے بچنے کا کام نہیں کرتے اور جنت میں جانے والے اعمال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو جب کیفیت ایسی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی بتایا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کو برحق مانتے ہو کہ موت آ کے رہے گی لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے۔ واقعی مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، ہم سب سوچیں، غور کریں کہ موت پر ہمارا اعتقاد ہے، یقین ہے، ایمان ہے کہ آ کے رہے گی، اس آنے کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام کیے ہیں؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ دیے ہیں؟ اگر ابھی تک نہیں چھوڑے تو کب چھوڑیں گے؟ جبکہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ موت کا کون سا وقت ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، ہر ایک بے خبر ہے ہم میں سے، موت کے وقت سے غافل ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ بندہ اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ الرحمن پھر موت بھی ایسی ہوگی جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیے اور ہر بندہ غور کرے کہ کیا میرے لیے موت ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو کوئی تحفہ دیا جائے، گفٹ دیا جائے تو اسے خوشی سے قبول کرتا ہے؟ کیا موت کے معاملے میں ہمارا یہی انداز ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ایسی کیفیت ہے کہ نہیں ابھی مرنا نہیں چاہتا، ابھی بہت امیر ہونا ہے، بہت بینک بیلنس بنانا ہے، بہت سا مال کمانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، اگر کیفیت ایسی ہے
اور موت سے یوں ڈر لگتا ہے کہ ابھی مستقبل میں بہت کچھ کرنا باقی ہے، تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے موت پر ایمان رکھنے کا، موت کے حق ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی نے جو 8واں سبب جو بیان فرمایا وہ کیا تھا؟ دوسروں کے عیب تلاش کرنا اور اپنے عیبوں کو بھول جانا، اپنی خامیوں کی طرف نظر نہ کرنا اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے عیب تلاش کرنا، اور پھر کسی کا کوئی عیب مل جائے تو پھر لوگوں میں اس کا واویلا کرنا، لوگوں میں اس کو رسوا کرنا، چھپی ہوئی بات لوگوں کے درمیان لے آنا تاکہ وہ رسوا ہو جائے، اور پھر یہ کہنا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر کیفیت یہ ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے لیکن شکر ادا نہیں کرتا، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہے تو یہ کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اور عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نعمتوں میں اضافہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ملے، کرم ملے، دعائیں قبول ہو، تو پھر کرنا کیا ہے؟ یہ جو 10 اسباب آپ نے بیان فرمائے ہیں انہیں اپنی زندگی سے باہر کر دیجئے، اور جو چیزیں جو تقاضا ہیں جن پر عمل کر کے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پا سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پا سکتے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ الرحمن دنیا بھی اچھی ہوگی، اللہ کریم دعائیں بھی قبول فرمائے گا، اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی بھی ایسے بندے کا مقدر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اسباب کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔